محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے اور لاڈلے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن جو مجھ پر 100 بار درود شریف پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ 30 دنیا کی، 70 آخرت کی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حاجتیں ہی حاجتیں ہیں، دنیا میں بھی بہت ساری حاجتیں وابستہ ہیں، آخرت تو پھر آخرت ہے۔ اللہ سب جگہ ہمارے لیے آسانی فرمائے۔ تو درود پاک ایسا وظیفہ ہے کہ ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ الکریم دنیا میں بھی حاجتیں پوری ہوں گی، آخرت میں بھی پوری ہوں گی۔ نیت کیجئے کہ اس حدیث پاک پر عمل کی نیت سے جمعۃ المبارک کے دن خاص اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے 100 بار درود شریف پڑھ لیا کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے القابات میں آپ نے کہا دانائے غیوب، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ غیبوں کے جاننے والے، غیبوں کے جاننے والے، ماشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام لے کر حاضر ہیں ہم نیک خواتین، اور جناب سیدہ عابدہ زاہدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت، آپ کی زندگی کے حالات ہم سن رہے ہیں۔ اور آج ہمارے ہاں جو ٹاپک ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو نصیحتیں فرمائیں، ان میں سے ہم کچھ مدنی پھول لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت کمال صفتوں سے نوازا، جن میں ایک زہد بھی ہے۔ آپ بہت ہی زاہدہ تھی، کچھ آپ کے پاس مال آ جاتا تقسیم فرما دیتی تھی، روزے رکھتی تھی، عبادت گزار تھیں، دنیا سے پیار نہیں تھا، دنیا میں ایک مسافر کی طرح آپ رہتی تھیں۔ اور یقیناً یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بے پناہ اور با کمال تربیت کا نتیجہ ہے۔ آپ سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ توجہ کے ساتھ آپ کی سیرت مبارکہ کو سماعت فرمائیں، اور آج کا جو موضوع ہے اس کو بھی آپ دیکھیں، اور کوئی کاغذ قلم ہو تو کچھ اپنے لیے سہولت کے لیے لکھ لیا کریں، تاکہ جو چیز لکھ لی جاتی ہے وہ بعد میں پڑھی بھی جاتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور آج کس موضوع پر تربیت فرمائیں گے اور مدنی پھول عنایت فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ حبیب کبریا سید الانبیاء، صلی اللہ شافع روز جزا دافع جملہ بلا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت فرمائی مختلف امور میں۔ یہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 14478، 14478۔ ارشاد فرمایا، اے عائشہ عاجزی اپناؤ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اللہ پاک عاجزی کرنے والوں سے محبت فرماتا اور تکبر کرنے والوں کو ناپسند کرتا ہے۔ اللہ میرے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت خود رب نے فرمائی، سبحان اللہ۔ اور کیا خوب تربیت فرمائی۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کی، صحابہ کی تربیت کی، صحابیات کی تربیت کی، دیگر ازواج کی تربیت کی،
اپنی شہزادیوں کی تربیت کی، سبحان اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو تربیت ہے اس کے ذریعے سے یہ پوری امت کی تربیت ہو رہی ہے، اور بالخصوص چونکہ یہ پروگرام جو ہے اسلامی بہنوں کے لیے ہیں، لیڈیز کے لیے ہیں، جی وہ یہ ان کی تربیت ایک ہو رہی ہے نا، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عاجزی اپنانے کا فرما رہے ہیں، پھر عاجزی کی فضیلت بتا رہے ہیں، پھر عاجزی کی ضد تکبر اس کا نقصان بتا رہے ہیں۔ عاجزی اختیار کرنے سے فائدہ کیا ہے کہ وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ اس کی بارگاہ میں کوئی نمبر بنا لے، بہو چاہے کہ میں ساس کے ہاں پسندیدہ ہو جاؤں، ہے مشکل کام لیکن ہو جاؤں، اور بعض ساس جو ہیں وہ خوف خدا والی بھی ہوتی ہیں، وہ محبت کرتی ہیں، بیٹی کی طرح رکھتی ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ میں لیڈر کے ہاں تو فلاں کے ہاں، جو پاورفل آدمی ہیں ان کے ہاں پسندیدہ ہو جاؤں۔ عاجزی ایسا وصف ہے کہ میرے نبی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرما رہے ہیں کہ تم یہ اپناؤ گی تو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اور اس کی ضد تکبر، اللہ، اور تکبر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا۔ جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے دنیا آخرت میں خسارے میں۔ بے شک۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عاجزی اپنانے کی نصیحت فرمائی۔ کچھ فضیلت اگر اس کی مزید ارشاد ہو تو تاکہ ذہن بنے کہ ہمیں اس طرف جانا ہے، کو عاجزی کرنی ہے، اگر اس پر بھی کچھ۔ دیکھیں بہت سارے کاموں میں نا کہتے ہیں تجربہ شاہد، آپ تجربہ کریں گے، اس کا ایکسپیریمنٹ کریں، آپ کو معلوم ہوگا۔ جی ایسے تو اپنی ذات پر، اپنی خوبصورتی پر، اپنے قد کاٹ پر، اپنے رنگ نسل پر تکبر نہ کریں۔ جی میں بہت خوبصورت ہوں، جی، کوئی اس پر گھمنڈ کرے، غرور کرے، تو ابھی تو بیمار ہو گیا، تیرے چہرے پر دانے نکل آئے، تیری خوبصورتی کہاں جائے گی؟ بہت طاقت ہے، بہت طاقت ہے۔ ایک رات کا بخار سال کی قوت کو ختم کر دیتا ہے۔ ہائے ہائے کرتا رہتا ہے اور ڈاکٹر کو پکارتا رہتا ہے، پھر یاد کرتا ہے، پھر اپنے پیاروں کو پھر یاد آتا ہے۔ تو تکبر نہیں، مال و دولت پر کیا تکبر کرنا جو قارون کے پاس تھی اور فرعون کے پاس تھی اور نمرود کے پاس تھی۔ استغفر اللہ، اللہ اپنے محبوب کے خزانوں سے عطا فرمائے، تکبر نہیں۔ اور جو عاجزی کو اپنائے گا اس کو اللہ پاک کے ہاں بلندی ملے گی۔ 5 فرامین مصطفیٰ پنجتن پاک کے نسبت سے ارشاد فرمایا جب بندہ عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس کا درجہ 7ویں آسمان تک بلند فرما دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا جو اللہ پاک کے لیے 1 درجہ تواضع اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے 1 درجہ بلندی عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اسے علیین میں پہنچا دیتا ہے۔ ارشاد فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اور مسلمان بھائی ہے یا مسلمان بہن ہے، بہنیں بہنوں سے، اب عورت کے ساتھ انٹریکشن میں رہے گی ظاہر، تو جو اپنے مسلمان بھائی کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ پاک اسے بلندی عطا فرماتا ہے، جو اس پر بلندی چاہتا ہے اللہ اسے پستی میں ڈال دیتا ہے۔ ارشاد فرمائے تواضع اختیار کرو، مسکینوں کے ساتھ بیٹھا کرو، اللہ پاک کے بڑے مرتبے والے بندے بن جاؤ گے، تکبر سے بھی بری ہو جاؤ گے۔ مسکینوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، تکبر دور ہوتا ہے، اور اللہ پاک کے ہاں قرب ملتا ہے، نزدیکی ملتی ہے۔ ارشاد فرمایا ہر شخص کے سر میں ایک لگام ہوتی ہے جسے ایک فرشتہ تھامے ہوتا ہے، اگر بندہ تواضع سے کام لے تو فرشتے سے کہا جاتا ہے اس کی قدر بلند کرنا، اور جب وہ تکبر کرتا ہے فرشتے سے کہا جاتا ہے اس کی قدر و منزلت کو پست کر دو۔ تو جو عاجزی کرے گا اللہ اسے بلندی دے گا، اور جو بلند ہونا چاہے گا تکبر کرے گا مال پر، دولت پر، علم پر، منصب پر، عہدے پر، طاقت پر، وہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں ہے، اس کو پھر اللہ ذلیل کرتا ہے، اپنی معلومات پر بڑا گھمنڈ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں ڈگریاں، جی، اور مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ ہم قافلے میں تھے عید کے روز ایک شہر میں، بہت پرانی بات ہے، تو اسلام بھائی ایک پروفیسر صاحب کو لے آئے کہ جی آپ ان سے الگ سے ملیں، تو یوں ملیں، بڑی ایک شخصیت آئی،
نہ بھئی اب ہلکا لگا ویسی میں بٹھا دو ان کو. غصے کا علاج اوراد اس کے کیا ہوں کہ غصہ ختم ہو، وہ ہم یاد کر رہے تھے. صحیح. تو اب یا ارحم الراحمین جو پڑھتا رہے گا اس کو غصے کا علاج ہو جائے گا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس سے بھی ہوتا ہے. اب ہم اس کی جو یہ یاد کرا رہا تھا میں ہلکے میں یا ارحم الراحمین، پروفیسر صاحب کی باری آئی، ان کی زبان پر چڑھا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو یہ بڑوں بڑوں کے جو نا پھر وہ کیا وہ پول کھل جاتے ہیں اور اللہ عزت دیتا ہے. اللہ کا عاجز بندہ بن کر رہنا چاہیے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے. آمین. اچھا اس میں آپ نے فرمایا کہ عید کے دن ہم قافلے میں تھے، تو مطلب عید کے دن بھی قافلے میں چلے جاتے ہیں تو گھر نہیں گزارنا چاہیے. دیکھیں ایسے ٹاپک کے مطابق تو نہیں، لیکن آپ نے فرمایا تو میں نے کہا چلیں. دیکھیں کہ گھر سے کہیں اچھا ہے مدینے کا مسافر. اللہ اکبر. سبحان. نیکی کی دعوت دینے کے لیے انسان سفر کرتا ہے، اس کے مرتبے بلند ہوتے ہیں. اچھا عید کے دن نماز پڑھ لی عید کی، جی اچھا جی سوئیاں کھانی ہیں کھا لو بھائی، گھر والوں سے ملنا ہے مل لیا، دوستوں سے ملنا ہے مل لیا، اب کیا کرنا ہے؟ دن گزارنا ہے. پھر قافلے میں چلے جاؤ. ماشاء اللہ مدنی چینل کے ناظرین اور ہماری اسلامی بہنیں سن رہی ہیں، تو اللہ توفیق دے اس مدنی پھول کو بھی یاد رکھیں. عید نصیب ہو تو اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، بچوں کے ابو کو، ان کو آپ بھی دعوت دیں کہ بھی آپ بھی مدنی قافلے میں امیر اہل سنت کی دعائیں لیں، سفر کریں. اچھا حضور عاجزی کا بہت پیاری حدیثیں آپ نے ماشاءاللہ سنائی ہیں. تو اس میں جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی عاجزی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو فرماتا ہے کہ اس کو بلندی دو، اور اگر وہ تکبر کرتا ہے تو پھر حکم ہوتا ہے کہ اس کو پست کر دو، ذلت آ جاتی. اب بندہ یوں عاجزی کرے کہ یار میں عاجزی کرتا ہوں تاکہ مجھے بلندی مل جائے، یوں یہ نیت ٹھیک رہے گی یا کس طرح، مطلب کہ کس نیت سے عاجزی کرے؟ اللہ کی رضا کے لیے. دیکھیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی نیکی پر اپنے گھمنڈ کرتا ہے، جی غرور کرتا ہے کہ میرا علم اتنا علم، جی میرا اتنا عمل، 5 نمازیں میں تو تہجد بھی پڑھتا ہوں، اللہ اللہ میں تو روز تلاوت کرتا ہوں، اللہ اللہ. رمضان کے روزے بھی نہیں رکھتے آپ تو، وہ بھائی میں تو پیر کا روزہ رکھتا ہوں، میں جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں. اللہ قبول فرمائے. اور بھائی عاجزی کریں. میرے لیے رکھا ہے بھائی، مجھے تو سنا رہا ہے، اللہ کے لیے رکھا ہے نا، اللہ کو پتا ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر رکھنے کی توفیق بھی کس نے دی ہے؟ بے شک اللہ نے دی ہے. اور قبول ہوا نہیں ہوا تجھے کیسے پتا چل گیا؟ اللہ اللہ. اور دیکھیں کتنی وہ زبردست بات ہے کہ ہمارے بزرگ باز کہا کرتے تھے انشاءاللہ آج میرا روزہ ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا کہ یہ ان کی عاجزی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں، بزرگ اسلاف یہ ذہن بناتے ہیں کہ اگر قبول ہوا تو روزہ ہوگا نا. رکھ تو میں نے لیا ہے، ہاں قبول، لیکن اللہ نے چاہا تو پھر میرا روزہ ہے جی قبول ہو گیا. تو اللہ پاک نصیب فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ نے میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی عزت عطا فرمائی، سبحان اللہ. اپنا کیسا قرب عطا فرمایا، واہ جی. کتنی شانیں عطا فرمائی. سارے نبیوں کے بھی نبی ہیں، سبحان. سب پر رحمت ہے میرے نبی. بے شک. مگر عاجزی دیکھیں ان کی ساری، دیکھیں کہ گھر والوں کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، گھر کے کام کاج کر رہے ہیں، نالے پاک اپنے سی رہے ہیں، کنویں کا ڈول درست فرما رہے ہیں، اونٹنی کو چارہ ڈال رہے ہیں، بکریوں کا دودھ دھو رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام کی دعوت کو قبول فرماتے ہیں، غریبوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، مسکینوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، بیماروں کی عیادت فرماتے ہیں. مدینے پاک میں نہیں، مدینے پاک سے باہر دور دراز بھی کسی صحابی کی عیادت کے لیے میرے نبی تشریف لے جاتے ہیں. عاجزی ہو رہی ہے نا، انکساری ہو رہی ہے اور امت کی تربیت ہو رہی ہے. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر بھی عاجزی کا مظاہرہ فرمایا اور سکھایا اور اپنے قول مبارک سے بھی بتایا. اللہ ہمیں حضور کی عاجزی کے صدقے میں. دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت میں جو اللہ کی طرف سے آپ کو عزتیں رفعتیں ملنی ہیں اس کا بیان بھی کیا نا، کہ میں اولاد آدم کا سردار ہوں گا، میرے ہاتھ میں حمد کا پرچم ہوگا، مختلف وہ بتائے سب میرے پرچم کے نیچے ہوں گے. اور تو ساتھ ساتھ کیا کیا
ولا فخر. ولا فخر. میں فخر نہیں کرتا، میں فخر نہیں کرتا. اچھا اللہ یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ایک ہے تکبر، جی ایک ہے عاجزی، جی اور ایک ہے ذلت. اب ایسی عاجزی جو ذلت ہو جی وہ نہیں کرنی ہوتی. اپنے ٹھیک. آپ کو ذلت پر پیش نہیں کرنا. ماشاء اللہ. تکبر بھی نہیں، ٹھیک. ذلت بھی نہیں، ٹھیک اس کے بیچ میں ہے عاجزی. ٹھیک. اللہ نصیب فرمائے. عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا جی پیارا شعر ہے وہ. ضرور. اور آپ تو ماشاءاللہ خوب ذوق میں پڑھتے ہیں بھائی. جی یہ امیر علیہ سنت کا فیضان ہی ہے جی، انہیں کی برکت سے. مان کرینا مان یعنی تکبر. مان کرینا علم اپنے تے نہ آکھی میں پڑھیا او جبار قہار صداوے روڑ دے وے دودھ کڑیا. اللہ ہمیں تکبر سے محفوظ فرمائے. نہ علم پر، نہ عمل پر، جی. نہ حسن پر، نہ صورت پر، نہ دولت پر، نہ بے شک. ذہانت پر. ذہانت پر بڑا نہ مانے. پاگل خانے میں کتنے ذہین بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. اللہ وہ اللہ کی بے نیازی سے ڈرنا چاہیے. اللہ ہمیں حقیقی عاجزی نصیب بڑی فرمائے. پیاری بات آپ نے فرمائی کہ بندہ دیکھے کہ بھئی ملا کہاں سے. بے شک جب اپنا ہے نہیں تو تکبر کس چیز کا. بے شک اگر نہ ملتا تو کیا کرتے، اور جب مالک نے دے دیا ہے تو پھر شکر ادا کریں. بے شک بے شک. وہ دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین کہ اگر درخت کو پھل لگتا ہے تو ٹہنی اوپر جاتی، نیچے نیچے آ جاتی، جھک جاتی. تو یہ خوبیوں کے اگر پھل لگتے ہیں تو پھر ہمیں جھکنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دلی عاجزی نصیب فرمائے. اور اس لیے بھی عاجزی نہیں کرنی کہ لوگ مجھے آج وہ ایک منکسر المزاج سمجھیں، کیونکہ یہ تو پھر ریاکاری میں آ جائے گا. ایک وہ چاہت ہوگی کہ میری تعریف کی جائے، یہ ویسے باطنی بیماری ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. تو اللہ ہمیں عاجزی حقیقی معنوں میں عطا فرمائے. جو نیک اعمال کا اپنا رسالہ ہے اس میں امیر علیہ سنت نے بہت پیارا یہ سوال فرمایا ہے کہ آج آپ نے ایسی عاجزی تو نہیں کی، ایسی یعنی ایسی عاجزی کے الفاظ تو نہیں بولے، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے کہ دل جن کی تائید ہی نہیں کر رہا تھا، فقط لفاظی تھی، صرف لفظ تھے بس اور کچھ بھی نہیں تھا. تو زبانی جمع خرچ تو نہیں ہونا چاہیے، دل اور زبان جو ہے وہ ساتھ ہونی چاہیے. اقرار باللسان تصدیق بالقلب، یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے. اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے صدقے میں. حضور کیسے مطلب کہ ہماری عاجزی کی عادت بنے، کچھ اس پر اگر ارشاد فرمائیں، کیونکہ اتنی فضیلتیں آپ نے سنائی ہیں تو ہم کیسے فضیلت حاصل کریں، ذہن کیسے بنے؟ دینی ماحول، مطالعہ، مدنی چینل دیکھیں، عاجزی کے فضائل پڑھیں سنیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، مسکینوں کی صحبت، غریبوں کی صحبت، اس سے بھی عاجزی ان کی ساری پیدا ہوگی. وہ بڑی بڑی ڈنگے مارنے والے، بڑی بڑی باتیں کرنے والے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں پریشان رہنے لگا تو میں نے سوچا میں کیوں پریشان رہتا ہوں، کیوں ٹینشن میں رہتا ہوں ہر وقت. اچھا میں نے غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ میں مالداروں کی صحبت میں رہتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس فلاں پراپرٹی ہے، میرے پاس فلاں سواری ہے، فلاں یوں ہے، تو میں سوچتا ہوں میرے پاس تو نہیں ہے فلاں چیز. وہ سیٹ کہتا ہے کہ میرے پاس، میں کہتا ہوں میرے پاس نہیں ہے، تو میں ٹینشن میں آ جاتا ہوں. آپ نے اپنی صحبت تبدیل کی، غریبوں کی صحبت میں بیٹھنے لگے. اب غریب کہتا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز نہیں ہو، کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر میرے پاس تو ہے. اب فرماتے ہیں کہ میری ساری ٹینشن ریلیز ہو گئی، میں ٹھیک ہو اللہ. تو صحبت بہت اثر رکھتی ہے. مشورہ دوں گا آپ کو مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرہ اگر ہم دیکھیں نا پابندی سے اور توجہ سے اور اللہ کی رضا کے لیے دیکھیں،
اللہ کے ولی کی زیارت کی نیت سے دیکھیں، علم حاصل کرنے کی نیت سے دیکھیں، اپنی طبیعت میں تبدیلی لانے کے لیے ہم دیکھیں، تو امیر اہل سنت تو سراپا مطلب علم و عمل ہے، مطلب ہم سن بھی رہے ہوتے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، سبحان آپ اللہ، کر کے بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، سبحان پریکٹیکل ہو رہا ہوتا ہے۔ سبحان کئی اللہ، جگہ مطلب آپ نے ایک عاجزی کی بات ہی اگر کریں تو آپ کے مریدین میں بھی اگر کوئی توجہ دلاتا ہے کہ حضور یوں آپ نے کہا تو یہ یوں ہے، تو آپ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ کوئی اس میں آپ یہ نہیں فرماتے کہ بھی آپ چھوٹے ہو کے مجھے کہہ رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ عملاً امیر اہل سنت ہمیں عاجزی کر کے دکھاتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے دیکھا، آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، نگران شورا تشریف فرما ہوتے ہیں، مفتی صاحب بھی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اگر امیر اہل سنت کو بات ارشاد فرماتے ہیں نگران شورا کو، تو وہ بھی اس کو ایسے اپنے سینے پہ لیتے ہیں کہ جیسے مجھے بہت پیارا تمغہ ملا ہے یہ اصلاح والا، تو اس کو سجا لیتے ہیں۔ امیر علیہ سنت کی شان و عظمت کا کیا کہنا، آپ فرماتے ہیں میری کو غلط اصلاح بھی کرتا ہے نا، میں ناراض نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ غلط اصلاح سے مراد؟ ہاں، کہ غلط فہمی ہو جاتی ہے نا اچھا، کہ حضور یہ نہیں یہ تھا، حالانکہ وہ غلطی پہ تھے۔ جی، لیکن امیر علیہ سنت فرماتے میں پھر بھی سختی نہیں کرتا تاکہ یہ آئندہ توجہ دلانے میں پھر ڈرے نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی عاجزی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین آمین پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ ہمیں عاجزی ملے۔ آمین۔ چنانچہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ عاجزی اور انکساری کی تعلیم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، لوگ افضل عبادت یعنی تواضع سے غافل ہیں۔ تواضع اور عاجزی جو ہے یہ اچھی اور بہترین عبادت ہے، لیکن لوگ اس سے غافل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے گھروں میں بھی عاجزی کا ماحول اپنانے کی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غریب پڑوسن آ جائے حضور، یا کوئی مطلب کہ ایسا کو ہو جس کے کوئی عورت آئی ہے، اس کے کپڑے کو ہم سے کوئی مطلب تھوڑے وہ ہیں، حلیہ ایسا ہے، یا اس کا گھر ایسا ہے، اس کا زیور ایسا ہے، مطلب اس کا کوئی لیونگ سٹائل یا لائف سٹائل جو ہے، کوئی زندگی گزارنے کا جو انداز ہے، وہ ہم سے اگر کچھ کمزور ہے، نچلا ہے، تو مطلب کہ ہماری اسلامی بہنیں کیا کریں؟ پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے مجھے اس سے بہتر بنایا ہے ماشاءاللہ، ظاہری طور پر۔ جی، اب ویسے اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے ہم نہیں اللہ ہی جانتے۔ جانتا ہے، بے شک۔ ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو بہتر سمجھا تو ہم متکبر ہو جائیں گے، اللہ مغرور ہو جائیں گے، اور اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے، ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے سیگمنٹ بچے اور صحت۔ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے آج ہمارے لیے کیا چیزیں مفید تجویز کی ہیں۔ امید ہے کہ آپ پہلے بھی توجہ سے سنتے ہوں گے، آج بھی توجہ سے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد نعیم ہے اور میں بہاولپور کے ایک سرکاری ہسپتال میں چلڈرن وارڈ کا انچارج ہوں۔ آج ہم آپ کو بچے کی خوراک کے متعلق معلومات دیں گے، خصوصی طور پر جب وہ بیمار ہو۔ جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی جو ہے خوراک کی مقدار بڑھا دینی چاہیے اور بار بار دینی چاہیے۔ گرچہ بیماری میں بچے کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم خوراک لے، یا وہ بیماری کی وجہ سے کم خوراک لیتا ہے، لیکن اس درمیان میں ماں کو بچے کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے اور عام روٹین سے ہٹ کر زیادہ ٹائم خوراک کے لیے مخصوص کرنا چاہیے۔ اگر بچہ 6 مہینے سے کم عمر کا ہے اور ماں کا دودھ پیتا ہے تو اس حالت میں ماں کو اپنے دودھ پلانے کی جو ڈیوریشن ہے، ایک تو وہ بڑھا دینا چاہیے، وقت بڑھا دینا چاہیے، کم از کم 10 منٹ دودھ پلائے، اور دوسرا فریکوینسی، یعنی زیادہ بار، کم از کم 8 بار سے 10 بار تک اس بچے کو دودھ پلائے۔ نہ صرف دن میں بھی پلائے بلکہ رات میں بھی فریکوینٹلی بار بار دودھ پلائے۔ اگر مدر ملک کے علاوہ کسی اور دودھ پہ ہے تو سب سے پہلے تو یہ تسلی کرنی چاہیے کہ یہ دودھ اپروپریٹ ہے سبسٹیٹیوٹ مدر ملک کا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گائے بھینس کا دودھ پلاتے ہیں جس میں کیلشیم اور فاسفورس زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے کو اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کاؤ ملک الرجی بھی ہو جاتی ہے، دوسرے مسائل ہوتے ہیں۔ دودھ بھی مناسب ڈاکٹر سے پوچھ کر جو ہے وہ آپ استعمال کریں کہ کون سا دودھ پلانا ہے اور کس طرح پلانا ہے۔
اگر بچہ ماں کے دودھ کے علاوہ دوسرا دودھ پیتا ہے تو ساتھ جو ہے وہ پانی بھی وہ واٹر وہ ساتھ بچے کو دیا جا سکتا ہے. اور جب بچہ 6 مہینے سے 12 مہینے کے درمیان ہو تو 9 مہینے تک تو اس کو میشڈ فوڈ دینی چاہیے، یعنی جیسے کہ قیمہ ہے، اس کے علاوہ ہاف بوائل انڈا ہے، کھچڑی ہے، اور اس کے علاوہ چاول ویسے چاول دال بنا کے دیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آلو کو جو ہیں وہ پیس کے دیے جا سکتے ہیں، دہی دی جا سکتی ہے، کیلا دیا جا سکتا ہے. بلکہ ان خوراک جب آپ یہ دوسری خوراک ساتھ ساتھ بڑھاتے ہیں، یہ 9 مہینے تک کم از کم 3 دفعہ یہ ایکسٹرا خوراک دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو موسمی پھل ہیں، فرض کیا آم ہے، کیلا ہے، سیب ہے، یہ میش کر کے مراد کہ یہ دیں. اس درمیان آپ یہ بھی خیال رکھیں کہ پانی کی ایڈیکویٹ اماؤنٹ جو ہے نا وہ بچہ ساتھ دیتے ہیں. اور اگر مدر بریسٹ فیڈنگ کرتی ہے، بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے تو ماں اپنی بریسٹ فیڈنگ جاری رکھے گی. جو بچے 12 ماہ سے اوپر کے ہوتے ہیں 2 سال تک، ان کو جو ہے نا دن میں 5 مرتبہ یہ خوراک اضافی خوراک دینے چاہیے. اس میں جو خوراک ہے وہ یہی ہے: دہی، کیلا، کھچڑی، چوری، کسٹرڈ، اور اکارڈنگ ٹو دی جو ہے بیماری کے مطابق جو ہے وہ ان خوراک کو دیں. ساتھ ساتھ جو ہے جوسز، سالن، ایگ، انڈا، یہ سب آپ بچے کو دیں گے تاکہ اس کی کیلریز مینٹین رہیں اور بیماری کے درمیان اس کی قوت مدافعت کم نہ ہو. اس کے علاوہ ایڈیکویٹ اماؤنٹ میں جو ہے اس کو دودھ بھی پلا سکتے ہیں، دے سکتے ہیں. اور مدر فیڈ کرتا ہے تو بریسٹ فیڈنگ جو ہے وہ کنٹینیو رکھیں گے. اور 2 سال سے اوپر بچہ ہو تو اس کو آپ دن میں کم از کم 3 فیملی فوڈز دیں گے. فیملی فوڈز میں یہ ہے کہ جو بھی گھر میں کھانا پکا ہے اس کو جو ہے نا وہ آپ بچے کو دیں اگر وہ اس کی بیماری کے مطابق ہے اور ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہے. اور ساتھ ساتھ اس کو فروٹ، جوسز اور دوسری چیزیں دیں. اس درمیان یہ خیال رکھیں کہ ہم جو ہے بچے کو جو ہے وہ بازار کی بنی ہوئی جنک فروٹس، باٹلز، جوسز یہ نہ دیں. یہ بچے کی صحت کے لیے مضر ہیں اور نقصان دہ ہیں. کوشش کریں گھر کی بنی ہوئی چیزیں دیں، خود بنا کے دیں. دوسرا، جو بچے بڑے ہوتے ہیں اس کے لیے ماں کو ہدایت دیں کہ پہلے جو خوراک بڑھانی ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھانی ہے. ایک تو بچے کے ٹیسٹ کے مطابق ہو، جو بچہ ٹیسٹ پسند کرتا ہے، میٹھا پسند کرتا ہے یا نمکین پسند کرتا ہے، اس کے ٹیسٹ کے مطابق ہو. دوسرا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پہلی دفعہ میں ہی وہ ساری خوراک لے لے. آپ نے اگر سوچا ہے کہ ہاف کپ سے 1 کپ تک اس کو کھلانا ہے یا 1 باول کھلانا ہے تو ہو سکتا ہے پہلے ٹائم میں وہ 1/3 باول لے، پھر ہر میل پہ آہستہ آہستہ 1 چمچ بڑھا دیں تو آہستہ آہستہ بچے کی خوراک بلڈ اپ ہو جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ بچے کے لیے جو ہے اگر آپ نے بریسٹ فیڈنگ کے علاوہ جو ہے نا اگر بچے کو دودھ پلانا ہے تو کوشش کریں کپ کا استعمال کریں، فیڈر استعمال نہ کریں، یا جو ہے وہ گلاس کا استعمال کر لیں. چھوٹا بچہ ہے تو چمچ سے پلا دیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ بچے کو علیحدہ پلیٹ یا علیحدہ باول میں کھانا دیں تاکہ اس کے ایک تو مقدار پتہ لگے گی کتنا دے رہے ہیں، اور دوسرا بچے کا انٹرسٹ بھی پیدا ہوگا کہ اس چیز کو میں نے مکمل کرنا ہے، خوراک کو مکمل کرنا ہے. 5ویں بات یہ ہے کہ مدر کو کہیں کہ بچے سے ناراض نہیں ہونا، بچے کو پیار سے موٹیویٹ کرنا ہے، زبردستی نہیں کرنی. تو ماں جو ہے بچے کے ساتھ بیٹھے، اس کو انکریج کرے اور جو ہے اس کو خوراک کھلائیں. اگر ہم بچے کی بیماری کے درمیان خوراک کا خیال رکھیں گے اور پراپر اماؤنٹ میں اور اچھی خوراک دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا بچہ جلدی ریکور ہوگا. اللہ عز و جل ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، تمام بیماریوں سے بچائے، اور جو بچے بیمار ہیں ان کو صحت یابی عطا فرمائے. جزاک اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ڈاکٹر صاحب کے مفید مشوروں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور ڈاکٹر صاحب کو بھی دعاؤں سے نواز دیں. ماشاءاللہ بہت اللہ ان کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے. آمین، اللہم آمین. وقت ہوا ہے ریکارڈڈ سوال کا. آئیے سوال شامل کرتے ہیں. میرا نام علی شیر اتاری ہے. میں مدرسۃ المدینہ فیضان مدینہ میں پڑھتا ہوں. میرا حاجی شاہد صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ قرآن
پاک اور اسکول کا سبق جلدی یاد نہیں ہوتا ہے، کیسے یاد کیا جائے؟ موبائل سے جان چھڑائیں، جلدی یاد ہو جائے گا. امی سے دعا کروائیں، جلدی یاد ہو جائے گا. ابو سے دعا کروائیں، جلدی یاد ہو جائے گا. خوب یاد کریں، جلدی یاد ہو جائے گا. یاد کرتے ہوئے پوری کنسنٹریشن رہے، پوری توجہ رہے، جلدی یاد ہو جائے گا. کھٹی چیزوں سے بچیں، کیونکہ کھٹی چیزوں سے بلغم پیدا ہوتا ہے. بلغم پیدا ہوگا تو پھر حافظہ کمزور ہوگا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہیں دل ہی دل میں اور یا ہاتھ اٹھا کر، تو انشاءاللہ الکریم اس سے بھی حافظہ قوی ہوگا. اور ایک روحانی علاج بھی بتاتا ہوں کہ 5 نمازوں کے بعد یہ بچے بچیاں، اسلامی بہنیں، اسلامی بھائی سب یہ کر سکتے ہیں. یا قویو سر پر ہاتھ رکھ کر 21 ٹائم اس کو پڑھنا ہے. انشاءاللہ عز و جل اس سے حافظہ قوی ہو جائے گا. قاف، قوت والا قاف. ٹھیک انشاءاللہ. اب ہمارے سلسلے میں وقت ہوا ہے. بڑا ہی خوبصورت سیگمنٹ ہوتا ہے خوشحال گھرانہ. جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں. جہاں ہم اتنی ساری کوششیں کرتے ہیں اپنے گھر کو خوشحال کرنے کے لیے، جاب ڈبل کر لیتے ہیں تو آمدنی بڑھانے کی کوششیں کرتے ہیں، فرنیچر اچھا، مطلب وغیرہ وغیرہ، تاکہ گھر خوشحال ہو جائے. تو آئیے ہم آپ کو عرض کرتے ہیں کہ ایک گھر واقعی صحیح معنوں میں کیسے خوشحال ہو سکتا ہے. اس میں ہم نے پچھلے سلسلوں میں یہ سنا کہ ساس گھر کو کیسے خوشحال بنا سکتی ہے، بیوی کیسے بنا سکتی ہے، بیٹی کیسے بنا سکتی ہے، بہن کیسے بنا سکتی ہے. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا مدنی پھول ملتے ہیں کہ آج گھر کا کون سا ایسا کردار ہے کہ جو گھر کو خوشحال بنا سکتا ہے. جی حضور. سسر جو ہے اس کا اہم نہیں، اہم تر نہیں، اہم ترین کردار ہے. اچھا. کہ وہ گھر کو خوشحال بنا سکتا ہے. ویسے تو میں مکتی گل مکا دے وہاں 100 باتوں کی ایک بات. ہم مسلمان ہیں جی. اسلامی تعلیمات کے مطابق گھر میں سب افراد رہیں، گھرانہ خوشحال ہو جائے گا. ماشاء اللہ. اور سسر اس چیز میں بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے. سنت کے مطابق سارے معاملات ہوں. اب یہ چونکہ سسر ہے تو بیٹی جو بہو ہے اس کو بیٹی سمجھے. اور جب بیٹے اور بہو کے درمیان کوئی معاملات ہو جائیں، کوئی چپکلش ہو جائے، کوئی ناراضی ہو جائے، اب عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے. یہ نہیں کہ بیٹے کی فیور کرنی ہے، جی نہیں، ایک مساوات، عدل اور شریعت کے مطابق فیصلے. سبحان. اور ضرورتاً دارالفتہ اہل سنت سے، مفتیان کرام سے، عاشقان رسول، عاشقان غوث اعظم، عاشقان اولیاء، علماء سے رابطے میں رہ کر ان سے رہنمائی کریں. اور اگر دونوں کے درمیان کوئی ناراضی ہو جائے تو سسر کو ملانے والا کردار ادا کریں. چھوڑ دو، میں دیکھ لوں گا، تم اس کو گھر بھیج دو، اس کو فارغ کر دو. نہیں، یہ انداز درست نہیں ہے. ہم ملانے آئے، ماشاءاللہ، ہم جوڑنے آئے، ہم سبحان توڑنے نہیں آئے. نہیں ہے. تو ملائیں، اور ملانے کا انداز بھی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. میرے ماشاءاللہ. آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے رول ماڈل ہے. سبحان. آئیے اس معاملے میں ہم سیرت کے کس پہلو کو فالو کریں، یہ پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میرے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی شہزادی کے ہاں تشریف لاتے رہتے ہیں. ایک تو یہ پتا چلا کہ بیٹی کے ہاں جاتے رہے. سبحان. تشریف لاتے ہیں تو مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر اور میرے نبی کے لاڈلے اور چوتھے اسلام کے خلیفہ، ان کو موجود نہ پایا. پوچھا تو عرض کی میرے ان کے درمیان کچھ معاملہ ہوا تھا تو وہ چلے گئے، ٹھہرے نہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے کہا دیکھو علی کہاں ہیں. گئے تو آ کر بتایا کہ حضرت علی مسجد میں سو رہے ہیں رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود تشریف لے گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں، ان کی چادر ان کے پہلو سے نیچے آ گئی ہے اور جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے، ڈسٹ لگ گئی.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے فرمایا قم ابا تراب، قم ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب۔ ابو تراب مٹی والے جی یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ عرض کیا گیا۔ اب دیکھیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو خود آپ تشریف لے گئے۔ تو اس طرح اگر کوئی معاملات باہم ہو جائیں تو سسر کو ایک اچھا پوزیٹیو کریکٹر ادا کرنا چاہیے۔ ماشاء اللہ، یعنی جائیں معلومات کریں، پوچھیں کہ کیا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ نکاح کے بعد میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی شہزادی کے ہاں تشریف لاتے ہیں اور تشریف لاتے رہے تو تشریف لا کر آپ کا کیا معاملہ تھا کہ آپ نے خود گھر کے کام خاتون جنت کے ذمہ فرمائے سبحان اللہ، کہ گھر کے کام آپ نے کرنے، اور باہر کے کاموں کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ باہر کے کام آپ نے کرنے۔ اور یہی ایک تقسیم ہے جس کو بھول کر آفتوں میں پھنس گئے، ان کا سہارا چھوڑ کر، کہ اب عورت بار نوکری کرنے جا رہی ہے، بچے کون سنبھالے گا، گھر کے معاملات کون سنبھالے گا۔ تو اسی وجہ سے بھی ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں خرابی آ رہی۔ خیر، ہوم سویٹ ہوم، جی گھر کو خوشحال گھرانہ کیسے بنائیں؟ اور امن کا گہوارہ بنانے کے لیے سسر کا ایک اہم کردار ہے، اور سسر کو اس تعلق سے ایک معلومات بھی ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ بہو بیٹی کی مثل ہے، بیٹی کی طرح ہے، اور اس سے پردہ نہیں ہے، حرمت مصاہرت کی وجہ سے، سسرالی رشتے کی وجہ سے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ سسر اپنی بہو سے پردہ کرے، بالخصوص جو جوان ہوتے ہیں یا جس کو فتنے کا خوف ہے، تو سسر کا ایک اہم کردار ہے، اور سسر کو اس کی معلومات بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ چاہے گا گھر امن کا گہوارہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، ہمارے آمین، سلسلے کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے، نمایاں کارکردگی ہم آپ کو بتایا کرتے ہیں، آئیے وہ آخر میں سنتے ہیں۔ نمایاں کارکردگی مدنی مذاکرے کی اکتوبر 2021۔ اسلامی بہنوں میں 8 دینی کام ہوتے ہیں، مدنی مذاکرہ بھی شامل ہے، اور اسلامی بہنیں انفرادی طور پر گھر پر دیکھتی ہیں۔ تو لاہور جنوبی زون کا پہلا نمبر رہا، کراچی ساؤتھ سینٹرل زون کا سیکنڈ، تھرڈ کراچی ایسٹ ملیر کورنگی زون، فورتھ حیدرآباد زون، اور ففتھ شمالی لاہور زون۔ مدنی مذاکرہ اہم دینی کام ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے منیر بھائی نے پہلے اس کی وہ بتائی بھی۔ اللہ پاک رحمت فرمائے اور ہمیں علم دین سیکھنے کا ذوق، شوق، جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ ہمارے سلسلے کا وقت پورا ہوا، آپ سے اجازت چاہتے ہیں، آئندہ انشاءاللہ العزیز پھر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہماری دنیا اور آخرت اچھی فرمائے، بے حساب مغفرت سے نوازے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محشر میں بخشی جائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں، جنت خدا سے پائیں گی سب نیک بیویاں۔